السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد عادل اور آپ دیکھ رہے ہیں فیمیل ایجوکیشن۔ آج کی اس ویڈیو کا تعلق ٹیسلا ٹاور سے ہے، یعنی ٹیسلا ٹاور سے پیدا ہونے والی بجلی کے متعلق ہے۔ ٹیسلا کے خیالات کو جانچنے سے پہلے ہم ان تصورات کو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں آپ تالاب کے گرد گھوم رہے ہیں اور تیرتی ہوئی بطخوں کی تصویر بنانا چاہتے ہیں، لیکن اچانک سے آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو چکی اور آپ اپنے گیجٹ میں موجود ایک ایسا بٹن پریس کر کے اپنے موبائل کو چارج کرنا شروع کر لیتے ہیں۔ اور دوسری سچویشن میں آپ کہیں سیر کے لیے جا رہے ہیں، کہیں ایسی جگہ جہاں پہ کوئی گیس اسٹیشن یا الیکٹریکل اسٹیشن موجود نہیں، اور آپ کی کار کی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ لیکن ٹیسلا کے مطابق آپ کی کار کو چارج کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ آپ کی گاڑی کی بیٹری ہوا میں موجود الیکٹریکل سگنل کی وجہ سے خود بخود چارج ہو چکی ہے۔ یہ کس طرح ممکن ہے؟ ٹیسلا کا یہ تصور تھا مفت انٹرنیٹ سے لے کر تاروں سے منسلک ڈیوائسز اور USB سے ملحقہ ڈیوائسز، یہ تمام آلات برقی الیکٹریکل سگنل سے چلتے ہیں۔ کچھ ایسا ہو جائے یہ تمام کے تمام آلات خود بخود چارج ہو جائیں اور یہی سگنل آپ کی باڈی کو نقصان پہنچائے بغیر ہوا میں موجود رہے گا۔ ٹیسلا کی اس آئیڈیالوجی کو مانتے ہوئے 20ویں صدی کے آغاز میں ٹیسلا کے کنسیپٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے سائنسدانوں نے ایک یونیک الیکٹریسٹی کا سسٹم بنانے کا سوچا۔ یہ ایک ایسا سسٹم تھا جو پوری دنیا میں بغیر وائرز کے الیکٹریسٹی پرووائڈ کرے گا۔ اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے 1901 میں سائنسدانوں نے اپنے اس خوابی پروجیکٹ کو شروع کر دیا۔ انہوں نے 187 فٹ لمبے ٹاور بنانا شروع کر دیے، جس کی لمبائی لبرٹی آف اسٹیچو سے قریب ہاف تھی۔ اسٹیل سے بنے ہوئے یہ ٹاور آئیفل ٹاور سے مشابہت رکھتے تھے۔ یہ ٹاور ایک دوسرے سے بہت قریب تر تھے، یہاں تک کہ ان کے اوپر سرکولر پلیٹ فارم بنایا گیا تھا جن کو اسٹیل کی کیبل سے کنیکٹ کیا گیا تھا، اور بہت سی وائرز ٹنل کے ذریعے بڑے بڑے جائنٹس ٹریز کی جڑوں کی مانند ایک ٹاور سے دوسرے ٹاور تک پھیلی ہوئی تھی۔ کوئی اس بات کو نہیں جانتا تھا حقیقت میں ٹیسلا کامیاب ہو پائے گا یا نہیں۔ مسئلہ یہ تھا اس بہت بڑے سٹرکچر کو میلوں تک انرجی فراہم کرنا تھی۔ شروع میں ٹیسلا نے ایک ایکسپیریمنٹ کیا۔ اس نے خاص قسم کے ڈیوائسز بنائے جو الیکٹریسٹی کو ہوا کے ذریعے ایک جگہ سے دوسری جگہ تک لے جاتے تھے۔ اس مقصد کو پایہ تکمیل پر پہنچانے کے لیے اسے ایک بڑے انویسٹر کی ضرورت تھی۔ جب اس آئیڈیا کا پتہ JP مورگن انویسٹمنٹ بینک کو پتہ چلا، تب اس بینک نے $150,000 انویسٹ کرنے کا پروگرام بنایا، جو کہ اس بہت بڑے پروجیکٹ کے لیے ناکافی تھا۔ 1901 کی یہ اماؤنٹ آج کے $5.2 ملین بنتے ہیں۔ اسی دوران اٹالین سائنٹسٹ نے وائرلیس ٹیلی گرافی کا ایک مظاہرہ کیا، اور اس طرح اس نے ایک شپ سے دوسرے شپ تک میسج بھیجا۔ ٹیسلا نے اس انوینٹر کو کہا کہ اس کی ٹیلی فون کمیونیکیشن سسٹم کی ٹیکنالوجی دنیا کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک پیغام پہنچا سکتی ہے۔ اٹالین انوینٹر نے ٹیسلا کے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا۔ اب ٹیسلا کو 30 بڑے بڑے جائگینٹک ٹاورز بنانا تھے، لیکن ٹیسلا یہ بات نہیں جانتا تھا کہ اس کے خواب کبھی سفل نہیں ہو پائیں گے۔ ٹیسلا کے بنائے گئے وارڈن کلیف نامی ٹاور سے صرف چند بہت کم دوری پر ہی موبائلز کو چارج کیا گیا اور ڈیوائسز کو چارج کیا گیا۔ اس ٹاور سے پیدا ہونے والی ریڈیشنز انسانی باڈی پر مضر اثرات مرتب کر رہی تھی۔ ان 30 ٹاورز کو بنانے کے لیے اتنی زیادہ مقدار میں انرجی چاہیے تھی جس کو بنانا ناممکن تھا۔ یہ بغیر پریکٹیکل کے اور فائنینشلی ان افورڈیبل پروجیکٹ دیکھ کر JP مورگن نے اس پروجیکٹ میں انویسٹ کرنے سے انکار کر دیا۔ اس غیر یقینی کے ماحول میں جہاں پر اس پروجیکٹ کے اوپر کوئی بھی انویسٹر فنڈنگ کرنے کے لیے راضی نہ تھا، تو ٹیسلا نے اپنے ریئل اسٹیٹ کے بزنس کو گروی رکھ دیا۔ 1917 میں یہ اسٹیل کا ڈھانچہ صرف ایک ڈیر ثابت ہوا۔ اس طرح اس بڑے ڈھانچے کو ایک نئے مالک نے خرید کر اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے اسکریپ بنا کے فروخت کر دیا۔ تب ٹیسلا نے اپنی ایجادات جاری رکھیں۔ اسے ہوا میں اڑنے کا بھی شوق تھا۔ وہ سپر سونک پیسنجر پلین بنانا چاہتا تھا۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اس کی الیکٹریکل اور میکینیکل نالج بیکار ثابت ہونے لگی تھی۔ وہ ان لمیٹڈ بجلی بنانا چاہتا تھا، جو کہ مین فنکشن ہوتا ہے پیسنجر پلین کا۔ اس نے پلین کو الیکٹریکل اسٹیشن کے ذریعے چارج کرنے کا پلان بنایا۔ 1922 میں لندن سے
نیو یارک فلائٹ کو 7 گھنٹے لگتے تھے۔ وہ اس فلائٹ کے ٹائم کو کم کرنا چاہتا تھا۔ اس نے اس سفر کو 7 گھنٹوں سے 3 گھنٹوں میں تبدیل کرنے کے لیے سپر سونک پلین کا ایک آئیڈیا تجویز کیا، جو کہ ایک لوکل میگزین میں رپورٹ کیا گیا۔ یہ آئیڈیا بھی ٹیسلا کا فلاپ آئیڈیا ثابت ہوا۔ تب غیر ارادی طور پر ٹیسلا نے زلزلہ لانے والی یعنی ارتھ لانے والی ایک مشین ایجاد کر دی۔ ٹیسلا کی بنائی گئی زلزلہ لانے والی یہ مشین کافی مضبوط جھٹکے دے سکتی تھی۔ یہ اسٹیم پاور سے بنایا گیا مکینیکل اوسیلیٹر تھا، جو کہ اوپر اور نیچے ہتھوڑے کی مانند بجتا تھا اور الیکٹریسٹی پروڈیوس کرتا تھا۔ اس نے یہ ڈیوائس پہلے بھی الیکٹریسٹی پروڈیوس کرنے والے ڈیوائسز میں یوز کیا تھا۔ نیو یارک کے اندر اس نے ایک بڑی بلڈنگ کے اندر یہ تجربہ کیا۔ اس مشین سے کافی توڑ پھوڑ کر دینے والی آوازیں پیدا ہوئیں، جس سے اس بلڈنگ کا حلیہ بگڑ گیا، جس سے چھوٹے پیمانے پر زلزلہ پروڈیوس ہوا۔ اس ہیوی مشینری نے لیبارٹری کے پرچے اڑا دیے، اس لیبارٹری کا توازن بگاڑ کے رکھ دیا۔ ٹیسلا نے ایک بڑا ہتھوڑا اٹھایا اور مشین پر مارنا شروع کر دیا۔ وہ اس مشین کے خطرناک نتیجے سے خوف زدہ ہو گیا۔ اس واقعے کے بعد وہاں پہ ایمبولینس آ گئی۔ ٹیسلا نے اپنے اسسٹنٹ کو پولیس کو اس مشین کے بارے میں بتانے سے روک دیا۔